اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نہایت آسان زبان میں کمپیوٹر سیکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ آپ کا ٹیچر طارق محمود طالب آپ کے یوٹیوب چینل طلب صادق ڈیجیٹل کے ساتھ کمپیوٹر کے تعارفی سلسلے میں تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ کو کمپیوٹر سے متعلقہ چیزوں کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عملی طور پر کمپیوٹر سیکھنے سے پہلے اس ماحول کو سمجھ لیں اور کمپیوٹر سے متعلقہ چیزوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں۔ اس سے آپ کو کمپیوٹر چلانے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آج تعارفی سلسلے میں جو پہلی چیز ہم سیکھیں گے وہ ہے ڈیسک ٹاپ۔ ڈیسک ٹاپ کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو ڈیسک میز کو کہا جاتا ہے اور ٹاپ اس کے اوپر والے حصے کو، لیکن کمپیوٹر کی دنیا میں ڈیسک ٹاپ ایل سی ڈی یا مانیٹر کے اس روشن حصے کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اور جس پر آپ کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ڈیسک ٹاپ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈیسک ٹاپ کا تعارف کروانے کے بعد آپ کو اس کی باٹم پوزیشن پر موجود چند مزید چیزوں کا تعارف کروانا بھی ضروری ہے۔ ڈیسک ٹاپ کے نچلے حصے پر آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہے۔ اس بار کو ٹاسک بار کہا جاتا ہے۔ ٹاسک بار کے بائیں کونے پر ایک بٹن موجود ہے جسے سٹارٹ کا بٹن کہا جاتا ہے۔ پچھلے 30 سال تک اس بٹن پر لفظ سٹارٹ لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے مائکروسافٹ نے یہاں ونڈو کا لوگو لگا دیا ہے۔ یہ بٹن کس کام آتا ہے؟ اگر آپ کمپیوٹر کا کوئی پروگرام کھولنا چاہیں تو اس بٹن کو کلک کرنے پر آپ کو کمپیوٹر کے پروگرام نظر آنے لگیں گے۔ جس پروگرام پر آپ کلک کریں گے وہ پروگرام کھل جائے گا۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم آگے چل کر بھی کریں گے۔ جب آپ کوئی پروگرام یا فائل کھولتے ہیں اس کا نام اور لوگو ٹاسک بار پر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی بار کے دائیں حصے کو نوٹیفیکیشن ایریا کہا جاتا ہے۔ دراصل جب ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے کی بورڈ اور ماؤس کے ذریعے ہدایات اور آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کمپیوٹر نے ہم سے کوئی بات کرنا ہوتی ہے تو وہ نوٹیفیکیشن ایریا میں اپنا نوٹیفیکیشن بھیج کر ہمیں ہدایات دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ایریا کو، جہاں آپ کو اس وقت کرسر نظر آ رہا ہے، اس کو نوٹیفیکیشن ایریا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس ایریا میں صرف نوٹیفیکیشن نہیں آتے اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا نوٹیفیکیشن ایریا میں تاریخ اور وقت بھی موجود ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کمپیوٹر پر بیٹھ کر کسی سے تاریخ یا وقت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کمپیوٹر میں اینٹی وائرس پروگرام چل رہا ہو تو اس کا نشان بھی یہیں موجود ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ چلنے والے اسپیکرز کی آواز کو کم یا زیادہ کرنے کا آپشن سلائیڈ کی صورت میں اسی ایریا میں آ رہا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر پر انٹرنیٹ چل رہا ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں اس ایریا میں ایک آئیکن دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں تو اس ایریا میں پرنٹر کا نشان بن جاتا ہے، اور جب تک آپ کا بھیجا ہوا پرنٹ نکل نہیں جاتا یہ نشان وہاں موجود رہتا ہے۔ اگر آپ کو پرنٹ کی کمانڈ کینسل کرنا پڑے تو اسی پرنٹر کے نشان سے کینسل کریں گے۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے آپشن کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ 3 آئیکنز عام طور پر ڈیسک ٹاپ پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ 3 آپشنز یہ ہیں: مائی کمپیوٹر، ریسائیکل بن اور مائی ڈاکومنٹس۔ یہ 3 آپشنز آپ کو ڈیسک ٹاپ پر ضرور ملتے ہیں۔ باقی آپشنز کمپیوٹر آپریٹر کی مرضی اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں اور ہر کمپیوٹر میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مائی کمپیوٹر اب مائی پی سی اور دس پی سی وغیرہ کے ناموں سے بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مائی ڈاکومنٹس اب مائی فائلز اور مائی بریف کیس کے نام سے بھی موجود ہوتا ہے۔ اب میں نے مختصر سی تفصیل آئیکنز کے بارے میں آپ کو بتانی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، پورے کمپیوٹر کا مزاج یہ ہے کہ اس پر ہر آپشن ایک آئیکن کی شکل میں ملتا ہے۔ آئیکن دراصل 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر والے حصے میں متعلقہ پروگرام یا فائل کا لوگو بنا ہوتا ہے اور نیچے اس فائل یا پروگرام کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔
दोनों चीज़ों को मिलाकर उसे आइकन का नाम दिया जाता है। अब मैं आपको स्टार्ट बटन का मुख्तसर तारुफ करवाने लगा हूँ। जब आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पैनल आपके सामने खुलता है जिस पर ऑल प्रोग्राम्स लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। आप अपना कर्सर जब इस ऑप्शन पर रोकते हैं तो दाएं तरफ कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम्स की लिस्ट खुद ब खुद खुल जाती है। आप कोई भी प्रोग्राम खोलना चाहें उस पर कर्सर ले जाकर क्लिक करके खोल सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के आइकन्स दिखाई दे रहे होते हैं। दरअसल ये प्रोग्राम्स एक मेरिट लिस्ट होती है जो कंप्यूटर खुद ब खुद बदलता रहता है। कंप्यूटर इस लिस्ट में तब्दीली प्रोग्राम्स के इस्तेमाल के मुताबिक करता है, यानी जो प्रोग्राम्स आप सबसे ज़्यादा खोलते और इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ऊपर, और जो इससे कम इस्तेमाल करते हैं उससे नीचे लगा कर रखता है, ताकि आपको जिस प्रोग्राम की ज़रूरत हो उसे तलाश करने की बजाय यहीं से क्लिक करके खोल लें। विंडोज़ 2007 के बाद वाले वर्जन में ऑल प्रोग्राम्स की बजाय सिर्फ प्रोग्राम्स के आइकन्स दिए होते हैं और नीचे एक ऑप्शन सर्च के लिए दिया जाता है। अगर आप मतलूबा प्रोग्राम सामने मौजूद ना हो तो सर्च वाले खाने में आप जो ही मतलूबा प्रोग्राम का नाम लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है ये आपको उस वक्त नज़र आती है जब डेस्कटॉप से आप माई कंप्यूटर खोलते हैं। यहाँ आपको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की पार्टीशन दिखाई देती है। पार्टीशन को लोकल डिस्क और ड्राइव भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क की जब पार्टीशन की जाती है तो उसकी पहली ड्राइव सी होती है। इसकी वजह यह है कि जब पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं होती थी तो उस वक्त फ्लॉपी डालने के लिए दो ड्राइव्स मौजूद होती थी। एक को ड्राइव ए और दूसरे को ड्राइव बी कहा जाता था, इसलिए हार्ड डिस्क की पहली ड्राइव को ड्राइव सी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ड्राइव्स को बनाने का मकसद क्या है, या आप अपनी हार्ड डिस्क को पार्टीशंस करके तकसीम क्यों करते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें, जिस तरह आप बाहर एक प्लाट ख़रीदते हैं और आप उस पर अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस पूरे प्लाट पर एक कमरा बना के, बड़ा हॉल बना के आप अगर ये सोचें कि हम अपना निज़ाम ज़िंदगी इसमें से चलाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ़ हैं। उसे एक वाशरूम भी चाहिए जहाँ उसने नहाना है, वज़ू करना है, कपड़े धोने हैं, इस तरह के काम करने हैं। उसे किचन भी चाहिए जहाँ उसने खाना पकाना है और कुकिंग के दूसरे मामलात करने हैं। इसी तरह उसे बैठने के लिए, गपशप करने के लिए कोई जगह चाहिए, टेलीविज़न देखने के लिए जगह चाहिए, और इसी तरह उसे आराम करने के लिए भी कमरे चाहिए और उसके साथ साथ उसे प्राइवेसी भी चाहिए। तो इसलिए मजबूरन प्लाट को मुख्तलिफ़ मामलात में तकसीम कर लिया जाता है। किचन बनाया जाता है, वाशरूम बनाया जाता है, रहने वाले कमरे, बैठने वाले कमरे, इस तरीके से आप अपने निज़ाम को तकसीम कर लेते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो एक कमरे के अंदर से निज़ाम ज़िंदगी चलाना मुश्किल होता है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क दरअसल आपका घर है और यहाँ आपने अपना बहुत सा सामान और बहुत सी चीज़ें और बहुत सी ज़रूरियात रखनी होती हैं। इसलिए आप जब इस पे पहली बार सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल रहे होते हैं, यानी विंडोज़ डाल रहे होते हैं, तो उस वक़्त ये आपसे सवाल करता है कि क्या आप अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशन करना चाहते हैं। तो हमारा जवाब डेफिनेटली होता है यस, हम करना चाहते हैं। वो हमें पूरी कैपेसिटी बताता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास 80 गीगाबाइट की एक डिस्क है, हम उसे तकसीम करना चाहते हैं। अब उसे तकसीम करने के लिए हम चाहें तो 20 जीबी की 4 डिस्कें बना देंगे, यानी 4 लोकल ड्राइव्स बना देंगे। और अगर हम चाहें तो 10 जीबी की 8 लोकल ड्राइव्स भी बनाई जा सकती हैं। और अगर हम चाहें तो 40 जीबी की 2 लोकल ड्राइव्स भी बन सकती हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो बंदा उसमें विंडो लोड कर रहा है, ये उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। वो अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ ड्राइव्स बनाता है। अब उसमें जो पहली ड्राइव बनती है
وہ ड्राइव सी कहलाती है। ड्राइव सी दरअसल एक ऐसी ड्राइव है जिसमें आप अपनी विंडोज़ की तमाम फाइलें रखते हैं। यानी आपकी विंडो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर में डाला जाता है तो यकीनन उसे बहुत सारी जगह चाहिए होती है, तो वो आप ड्राइव सी में रखते हैं। इसके अलावा जब आपकी विंडोज़ ड्राइव सी से चल रही होती है तो उस वक्त ये होता है कि आप बाद में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं वो सारे के सारे खुद ब खुद ड्राइव सी में लोड होते हैं। वहीं अपना घर बनाते हैं, वहीं अपना ठिकाना बनाते हैं। तो इस लिहाज से ड्राइव सी हम अपने डाटा रखने के लिए, मुख्तलिफ़ अपने कामों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ विंडो इस्तेमाल करती है और विंडो वहाँ से ऑपरेट हो रही होती है। हम अपना डाटा कहाँ रखते हैं? हम अपना डाटा अगली ड्राइव्स में रखते हैं। मसलन जिस तरह यहाँ आपके पास ड्राइव डी है और आपके पास ड्राइव ई है, इसी तरह आपने हार्ड डिस्क में अगर मज़ीद ड्राइव्स बनाई होंगी तो उसमें आप अपना डाटा रखेंगे। तो अपना डाटा रखने के लिए हम सी को छोड़ के बाकी ड्राइव्स को इस्तेमाल करते हैं। एक बात यहाँ और भी बताना ज़रूरी है कि आपका डेस्कटॉप का एरिया और आपका माई डॉक्यूमेंट्स वाला फ़ोल्डर, वो दोनों चीज़ें चूँकि ड्राइव सी से चल रहे होते हैं, इसलिए हम मना करते हैं कि आप अपनी फ़ाइलें या अपनी तस्वीरें या अपनी वीडियोज़ या अपने सॉन्ग्स, कवालियाँ, नातें, जो कुछ भी आप कंप्यूटर में रख रहे हैं वो आप माई डॉक्यूमेंट्स में ना रखें और डेस्कटॉप पर भी कोई ज़रूरी चीज़ ना रखें। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी विंडोज़ किसी वजह से ख़राब होगी तो लाजमी बात है कि जो बंदा उसमें दोबारा विंडो लोड करेगा वो ड्राइव सी को वाश कर देगा। जब ड्राइव सी वाश होगी तो उसके साथ साथ आपका डेस्कटॉप और आपके माई डॉक्यूमेंट्स वाला फ़ोल्डर खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। इसलिए हम मशवरा देते हैं कि आप अपना डाटा दूसरी ड्राइव्स में रखें, यानी सी ड्राइव के साथ साथ अगली ड्राइव में ड्राइव सी में रखें, ड्राइव ई में रखें और आगे ई और एफ़ और आगे और ड्राइव्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनमें अपना डाटा रखें। ड्राइव सी में अपना डाटा और डेस्कटॉप पे अपना डाटा और माई डॉक्यूमेंट्स में अपना डाटा मत रखें। तो ये आपको मैंने तफसील बता दी कि माई कंप्यूटर खोलते हुए जब आप वहाँ जाते हैं तो आप अपनी फ़ाइलों में, अपनी तस्वीरों में और अपने वीडियोज़ और ऑडियोज़ में जाने के लिए और वहाँ से उन्हें खोलने के लिए आप हमेशा माई कंप्यूटर वाला रास्ता इख्तियार करते हैं और माई कंप्यूटर्स आगे तकसीम होता है और मुख्तलिफ़ उसकी पार्टीशंस मौजूद होती हैं। तो ये तफसील थी माई कंप्यूटर की। अब थोड़ा आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह बाहर की दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, मसलन आप किसी भी लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, आप किसी भी ठोस चीज़ को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, आप कपड़े वगैरह को मीटर्स में मेजर करते हैं, आप अपने फासलों को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर पर भी मेजरमेंट का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। तो मैं आपके सामने मेजरमेंट चार्ट रखने लगा हूँ, इसको आप ज़रा गौर से देख लें। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी इसकी, यानी जो सबसे छोटी इकाई है इसकी, वो बिट कहलाती है। आप यूँ कह लें कि 1 से लेकर 9 तक जो सिंगल डिजिट आपके पास हैं उनमें से हर डिजिट एक बिट है। अब 8 बिट अगर मिलाएं तो एक बाइट बनता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कंप्यूटर का ग्राम बनता है। और अगर 1024 बाइट मिलाएं तो 1 किलोबाइट बनता है। अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है बाहर के मेजरमेंट में और कंप्यूटर के डाटा के मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। बाहर 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है, जबकि कंप्यूटर में 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है। ये कंप्यूटर का किलो है, आप अपने जहन में रख लें। इसी तरीके से 1024 किलोबाइट अगर मिलाएं तो 1 मेगाबाइट बनता है और ये मेगाबाइट आपका मन है। इसी तरीके से आप 1024 मेगाबाइट को जब मिलाते हैं तो 1 गीगाबाइट बनता है, ये आपका टन हो गया, यानी 1 टन वज़न हो गया। इसी तरीके से 1024 गीगाबाइट अगर मिलाएं तो 1 टेराबाइट बनता है। अब टेराबाइट एक बहुत बड़ा वज़न है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल देता हूँ। मुझे 42 साल हो गए कंप्यूटर में काम करते हुए, लेकिन अब तक मैंने कोई चीज़ टेराबाइट में नहीं देखी।
مجھے بتایا گیا ہے اور میری علم میں آیا ہے کہ اب ٹیرا بائٹ میں چیزیں آنے لگی ہیں، یعنی ہارڈ ڈسک وغیرہ اور ریم وغیرہ ٹیرا بائٹ میں آنے لگی ہے، لیکن میں نے اب تک کوئی چیز ٹیرا بائٹ میں نہیں دیکھی۔ یعنی اتنا طویل سفر کرنے کے بعد کمپیوٹر میں اب تک میں نے اگر ٹیرا بائٹ نہیں دیکھی تو آپ پھر سوچئے کہ یہ کتنا وزن ہوگا۔ اور 1024 ٹیرا بائٹ ملائیں تو ایک پیٹا بائٹ بنتا ہے، اور 1024 پیٹا بائٹ اگر وزن ملائیں تو ایک ایکسا بائٹ بنتا ہے۔ اب یہاں آ کے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز میرے تصور سے باہر ہے، یعنی بہت بڑا کوئی پہاڑ اگر ڈیٹا کا ہوگا تو وہ ایکسا بائٹ اور پیٹا بائٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا۔ تو سٹوڈنٹس، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیٹا ناپنے کے لیے، اس کو میئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پورا اشاری نظام ہے، اور یہ جو جی بی اور ایم بی آپ اور کے بی کا ذکر آپ سنتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے میں نے ڈیٹا رکھ دیا اور اس کا چارٹ رکھ دیا۔ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ یاد کرنے والی چیز دراصل کیا ہے کہ سب سے چھوٹی اکائی ہمارے پاس بٹ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بائٹ ہے، اور اس کے بعد ہے کلو بائٹ، میگا بائٹ، گیگا بائٹ، ٹیرا بائٹ، پیٹا بائٹ اور ایکسا بائٹ۔ آپ اس چیز کو یاد کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ، اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ بار اگر 1000 کلو گرام کا 1000 گرام کا 1 کلو گرام اور 1000 ملی لیٹر کا 1 لیٹر بن رہا ہے، لیکن کمپیوٹر میں 1024 بائٹ کا 1 کلو بائٹ بن رہا ہے۔ تو یہ آپ کا میئرمنٹ چارٹ تھا جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی چیز کی طرف، اور وہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کرسر کیا ہوتا ہے۔ کرسر کے سپیلنگ آپ نے پڑھ لیے، CURSOR، کرسر۔ تو کرسر کیا ہوتا ہے؟ کرسر دراصل آپ کا پوائنٹر ہے۔ اب پوائنٹر کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتانے لگوں۔ مثلا میں اپنی انگلی سے کسی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ جی اس چیز کی طرف دیکھیں، تو میری انگلی دراصل جو کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میری انگلی ایک پوائنٹر ہے۔ تو پوائنٹر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کوئی چیز، کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں یا کسی چیز پہ جا کے کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کھولنی ہے یا اس کے ساتھ میں نے کوئی کام کرنا ہے۔ اب آپ کا پوائنٹر کس شکل میں، وہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ وہ شکلیں بھی دیکھ لیں، کسی جگہ یہ ہاتھ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ یہ آپ کے پاس بلیک ایرو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور کسی جگہ آپ کے پاس یہ وائٹ ایرو کی شکل میں، اور بعض اوقات سرکلز کی شکل میں، بعض اوقات اور پینسلز کی شکل میں۔ آج کل اس کی بہت ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا کرسر ہے، اور آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کا پوائنٹر ہے۔ اس کے ذریعے آپ جب کوئی چیز کھولنا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام، کوئی فائل، کوئی نعت، قوالی، گانا، کوئی چیز بھی جب آپ کھولنے لگتے ہیں تو آپ کا جو سب سے بڑا ہیلپر ہوتا ہے وہ آپ کا کرسر ہوتا ہے۔ آپ اس کے ذریعے کسی چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں۔ اب کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا، اگلے تھوڑی سی دیر بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی پروگرام کھولنے کے لیے ہم کون کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اگلی چیز کی طرف۔ یہاں پہنچ کے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی فائل، فولڈر، گانا، نعت، قوالی یا کوئی تصویر یا کوئی چیز کمپیوٹر کی جب کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کون کون سے میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً اب تک کئی ایک میتھڈ استعمال کیے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو کسی بھی فائل یا فولڈر کے کھولنے کے 4 آپشن بتانے لگا ہوں۔ ان 4 آپشنز کو ذرا غور کیجئے گا۔ سب سے پہلا آپشن ہے ڈبل کلک۔ ہم کسی بھی آئیکن کو پوائنٹ کرنے کے بعد، اب آئیکن کو پوائنٹ کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دوں۔ آئیکن کو پوائنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر جو لوگو بنا ہوا ہے آپ وہاں پوائنٹ کریں، اس کے نام والے حصے پہ نہ کریں یا پوائنٹ نہ کریں۔ تو آپ کسی بھی آئیکن کو ڈبل کلک کر کے آپ اس کی فائل یا فولڈر یا نعت یا قوالی یا کوئی چیز جو بھی آپ کھولنا چاہیں، یعنی کوئی آئیکن ہے جس کو آپ کھولنا چاہتے ہیں، وہ گانا بھی ہو سکتا ہے، وہ قوالی، ویڈیو، اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیٹر اور اپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو کھولنے کے لیے ڈبل کلک کا آپشن استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً آپ کرتے رہے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بحیثیت کمپیوٹر اسٹوڈنٹ یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 3 4 طریقے ہونے چاہیے تاکہ آپ مختلف چیزیں مختلف انداز میں کھول سکیں۔ دوسرا آپشن ہے رائٹ کلک۔
آپ کو پتہ ہے کہ ماؤس پہ دو چیزیں بنی ہوتی ہیں، یعنی دو کلک موجود ہوتے ہیں. ایک کلک کو ہم لیفٹ کلک نہیں بولتے، صرف کلک بولتے ہیں، کیونکہ وہی کلک جو ہے وہ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ اس کا رائٹ والا حصہ جو ہے وہ اس کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی رائٹ کلک کر لیں. تو رائٹ کلک کر کے جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ تو ایک پینل کھلتا ہے اور اس پینل کا پہلا آپشن اوپن کا آپشن ہوتا ہے، اور آپ اپنا کرسر وہاں لے جاتے ہیں اور پھر اسی شہادت والی انگلی کا کلک کر کے آپ اس کو کھول لیتے ہیں. اس حساب سے آپ کے پاس یہ دو طریقے آپ کو سمجھ آ گئے کہ آپ ڈبل کلک کر کے کھول سکتے ہیں، اور یہ کلکنگ آپ نے کنزیکٹیو کلک کرنا ہے، یعنی لگاتار کلک کرنا ہے، وقفے کے ساتھ کلک نہیں کرنا. ٹک ٹک جس طرح آپ دروازہ بجاتے ہیں اسی طرح آپ نے وہاں جا کے ڈبل کلک کرنا ہے، یا پھر آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اس کے ذریعے آپ کھول لیں. تیسری چیز ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. آپ ڈبل کلک نہیں کر رہے، آپ نے رائٹ کلک بھی نہیں کیا، آپ نے جسٹ اس کو کلک کیا تو وہ چیز سلیکٹ ہو گئی، یعنی اس کا رنگ تھوڑا سا دوسروں سے مختلف ہو گیا. جب آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا، اب آپ کے پاس کی بورڈ پر دو انٹر کے بٹن ہیں. وہ انٹر کے بٹن میں آگے چل کے بٹنوں کے بارے میں پوری تفصیل تھوڑی دیر بعد آپ کو بتانے لگا ہوں. تو ان بٹنوں میں سے دو بٹن آپ کے پاس انٹر کے بٹن ہیں، پہلے چیز سلیکٹ کریں اور پھر انٹر کا بٹن کلک کریں تو وہ چیز کھل جائے گی. اب تین طریقے آپ کو پتہ چل گئے کہ آپ ڈبل کلکنگ سے بھی کوئی چیز کھول سکتے ہیں، کوئی بھی فائل، کوئی بھی فولڈر، کوئی تصویر، نعت، قوالی، گانا، کوئی چیز بھی آپ ڈبل کلک سے بھی کھول سکتے ہیں، اور رائٹ کلک کر کے اوپن کے آپشن سے بھی کھول سکتے ہیں. اور اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کرتے تو آپ اس چیز کو سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے انٹر کا بٹن دبا کے بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں. اب چوتھا طریقہ جو ہے وہ کون سا آپشن ہے؟ یہ ایک ایسا آپشن ہے جو آپ ایمرجنسی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جب آپ کا ماؤس ہی کام نہیں کر رہا یا آپ کے پاس ماؤس موجود نہیں ہے تو آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بغیر ماؤس کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، فائلوں میں جا سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، آتا کہ واپس آ سکتے ہیں. تو چوتھا طریقہ آپ کا ایمرجنسی طریقہ آپ کہلاتا ہے. آپ سلیکشن ماؤس میں کی بورڈ کے اوپر موجود چار ایرو والے بٹن، ان میں سے ایک بٹن استعمال کر کے آپ سلیکشن کرتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ آپ ڈیسک ٹاپ پر موجود ہیں، آپ کا ماؤس کام نہیں کر رہا، آپ ڈیسک ٹاپ کا کوئی آئٹم کھولنا چاہتے ہیں. مثال دیتا ہوں، آپ مائی کمپیوٹر کھولنا چاہتے ہیں. آپ کیا کریں، آپ چار ڈائریکشنل کیز جو چار آپ کو ایرو والے بٹن نظر آ رہے ہیں، ایک اوپر کی طرف، ایک نیچے کی طرف، ایک دائیں کی طرف اور ایک بائیں طرف، یہ چار والے بٹن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے نیچے والے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کی کوئی نہ کوئی چیز سلیکٹ کر دے گا. جب آپ اس چیز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ فرض کریں وہ آپ کی مطلوبہ چیز نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھولنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے ایروز کے ذریعے اوپر نیچے اور دائیں بائیں جا سکتے ہیں. آپ جا کے اپنی مطلوبہ چیز پہ کلک کر لیں، اس کو جب وہ سلیکٹ ہو جائے تو آپ انٹر کا بٹن مار دیں. اسی طرح اگلی چیز، اگلا صفحہ، اگلے آپشن آپ کے سامنے کھل گئے. اب آپ پھر ایک بار نیچے والے ایرو کو کلک کر کے دیکھیں، وہ کوئی نہ کوئی چیز سلیکٹ کرے گا. پھر اسی طریقے سے آپ مطلوبہ چیز تک چلے جائیں. مطلوبہ چیز پہ جا کے آپ انٹر کا بٹن کلک کریں گے تو وہ چیز بھی کھل جائے گی. اسی طرح آپ ایک چیز سے دوسری کی طرف، دوسری سے تیسری کی طرف اور اپنی مطلوبہ چیز تک، مثلا فائل آپ کھولنا چاہ رہے تھے ورڈ کی، آپ وہاں تک پہنچ گئے، فائل آپ نے کھول دی، آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. اور جب بند کرنے لگیں تو آپ پروگرام بند کرنے کے لیے Alt+F4 کا آپشن یعنی شارٹ کی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کیا کریں گے، وہ شارٹ کی ہے Alt+F4. آلٹ کا بٹن کی بورڈ پر دو جگہ پہ موجود ہوتا ہے. آپ آلٹ والے بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کو دبا کے رکھیں گے، اور F4 جب استعمال کریں گے تو آپ کی کھلی ہوئی فائل، آپ کا کھلا ہوا پروگرام اور آپ کی کھلی ہوئی کوئی بھی چیز بند ہو جائے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ کو چار طریقے بتا دیے. آپ ڈبل کلکنگ سے کوئی چیز کھول سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے اوپن کے آپشن سے کھول سکتے ہیں، سلیکٹ کر کے انٹر سے کھول سکتے ہیں، اور سلیکشن آپ ایروز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ماؤس موجود نہ ہو. تو آگے چل کے ہم یہ کھولنے والے اور بند کرنے والے آپشن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دیکھیں گے.
اب میں آپ کو جو چیز تھوڑی سی سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے اب سسٹم چل رہے ہیں. ونڈوز بنانے والوں نے یعنی مائکروسافٹ کمپنی نے اپنے پروگرامز میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے. پرانے پروگرامز میں ہمارے پاس مینیو سسٹم ہوا کرتا تھا. مینیوز کیا تھے؟ ایک بٹن ہوتا تھا. فرض کریں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فائل والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے. فائل پہ آپ نے جب کلک کیا تو فائل سے متعلقہ ساری چیزیں اس نے آپ کے سامنے کھول دی. اس سسٹم کو ہم بولتے تھے مینیو سسٹم. مینیو دراصل کہتے ہیں کھانوں کی فہرست کو، لیکن کمپیوٹر کی دنیا میں مینیو کا مطلب ہوتا ہے فنکشنز کی فہرست. تو فنکشنز کی فہرست میں جب آپ فائل کو کلک کرتے تھے تو فائل کے متعلقہ فائل کیسے کھولنی ہے، فائل کیسے بند کرنی ہے، فائل کیسے سیو کرنی ہے، فائل کیسے پرنٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، فائل سے متعلقہ سارے آپشن کمپیوٹر آپ کے سامنے کھول دیتا تھا. اسی طرح ایڈٹ پہ کلک کرتے تھے تو کانٹ چھانٹ والے سارے کام آپ کے سامنے کھل جاتے تھے. اسی طرح ویو، انسرٹ اور فارمیٹ اور ٹولز وغیرہ وغیرہ ان پہ کام کرنے کے لیے آپ یہ آپشن استعمال کرتے تھے. اور اس سسٹم کو مینیو سسٹم کہا جاتا تھا. میں آپ کو یہ فرق اس لیے بتا رہا ہوں کہ مینیو سسٹم گو پرانا سسٹم تھا، لیکن ورڈ والوں نے یعنی ایم ایس آفس والوں نے اپنا سسٹم تھوڑا سا چینج کیا ہے. باقی پروگرام دنیا کے سارے ابھی تک مینیو سسٹم پہ چل رہے ہیں. اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مینیو سسٹم کیا ہوتا ہے اور ٹیب سسٹم کیا ہوتا ہے. تو ابھی مینیو سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کے متعلقہ آپشن وہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہے. ونڈوز والوں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے. اب وہ ذرا تبدیلی دیکھتے ہیں. وہ بٹن انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ والا بٹن جو فائل والا بٹن تھا، جو پہلا بٹن تھا، چونکہ فائل سے متعلقہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، مائکروسافٹ کمپنی نے، کہ فائل والے سارے آپشن اٹھا کے انہوں نے آفس بٹن میں لگا دیا اور آفس بٹن پہ انہوں نے اپنا لوگو، اپنا نشان بنا دیا. تو اس بٹن کو، یہ جو جس پہ میں اس وقت کرسر اپنا پوائنٹ کر رہا ہوں، اس بٹن کو ہم آفس بٹن کہتے ہیں. اور آفس بٹن کلک کر کے جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پورا فائل مینیو کھل جاتا ہے. دراصل فائل مینیو اب وہاں مینیو سسٹم چونکہ نہیں ہے تو اس لیے میں دونوں کا فرق آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ فائل میں آپ کے سامنے یہ آپشن کھلتے تھے، لیکن اب یہ سارے آپشن انہوں نے اٹھا کے اس میں ڈال دیے ہیں. کس کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں؟ آفس بٹن کے ساتھ. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹیب سسٹم پہ تقسیم کر دی ہیں انہوں نے. بجائے اس کے کہ وہ نیچے کی طرف مینیوز کھولتے، انہوں نے پوری پٹی کھول دی. اب دیکھیں، میں اس کی ایک اور مثال آگے چل کے میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب ہمارا ٹیب سسٹم کیا ہے. اب آپ نے جب ہوم پہ کلک کیا تو ہوم کے ساتھ انہوں نے یہ ہوم، جہاں جس پٹی پہ ہوم لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی پٹی جہاں میں اس وقت کرسر رکھا ہوا ہے میں نے، ہوم جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں ٹیب. تو یہ ٹیب تھی جس پہ یہ لفظ ہوم لکھا ہوا ہے. ٹیب کے ساتھ ایک پورا ربن منسلک ہے اور اس ربن پہ ہوم سے متعلقہ سارے آپشن انہوں نے یہاں ڈال دیے. تو اسی طرح اگلی ٹیب اور اسی طرح اگلی ٹیب کے ساتھ ربن، اسی طرح اگلی ٹیب کے ساتھ ربن. تو یہ تبدیلی ہے جو مائکروسافٹ کمپنی نے کی ہے، جبکہ باقی پروگراموں میں ابھی یہ تبدیلی نہیں کی گئی ہے. تو اس لیے میں نے دونوں کا فرق آپ کو سمجھایا کہ انہوں نے فائل والا پورا مینیو اٹھا کے آفس بٹن کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور باقی آپشن جو ہے ہوم میں سارے ضروری آپشن انہوں نے رکھ دیے اور یہ اس ربن پہ ہوم سے متعلقہ سارے آپشن موجود ہیں. آگے چل کے ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے، ان پہ کام بھی کریں گے اور ہم عملی طور پر اس کو ضرور دیکھیں گے. تو دونوں چیزوں کا فرق سمجھانا مقصد تھا. وہ آپ سمجھ گئے کہ مینیو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مینیو. اب یہ دیکھیں کورل ڈرا میں بھی اسی طرح مینیو سسٹم چل رہا ہے، ان پیج میں بھی مینیو سسٹم چل رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے پروگراموں میں یہ مینیو سسٹم چل رہا ہے. صرف مائکروسافٹ نے تھوڑی تبدیلی کی ہے اور انہوں نے ٹیبیں بنا دی ہیں اور ٹیب کے ساتھ ربن منسلک کر دیے ہیں اور ان ربنز پر مختلف آپشن بٹنوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو یہ فرق ہے مینیو سسٹم میں اور ٹیب سسٹم میں. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بل گیٹس نام کا بندہ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مائکروسافٹ کمپنی کا جو مالک بل گیٹس نام کا بندہ ہے، یہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ پہلے نمبر پر، بعض اوقات دوسرے نمبر پر، بعض اوقات تیسرے نمبر پر یہ موجود ہوتا ہے. یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے اور اس کے امیر ہونے میں
اس کی کمپنی مائکروسافٹ نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ تو میں اب آپ کو اس کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو جو چیز سکھانی ہے اس کا نام ہے ایم ایس آفس، یعنی مائکروسافٹ آفس۔ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کمپنیاں ہمیشہ اپنا نام پہلے اور اپنی پروڈکٹ کا نام بعد میں لگاتی ہیں۔ یہ دنیا میں ایسی روایت ہے کہ ہر کمپنی، میں مثال دیتا ہوں، جس طرح سوزوکی ایف ایکس، سوزوکی خیبر، سوزوکی میران، سوزوکی بولان، تو سوزوکی پہلے اور بعد میں اس کا ماڈل۔ اسی طرح ٹویوٹا کرولا، ٹویوٹا کرونا، ٹویوٹا کریسیڈا، آپ اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ٹویوٹا کمپنی ہے، آگے اس کے ماڈل ہیں۔ اسی طریقے سے بل گیٹس نے بھی اپنے پروگرام کا نام ایم ایس آفس رکھا ہے۔ پوری دنیا میں جب کوئی شخص پروگرام کمپیوٹر سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جا کے ایم ایس آفس سیکھ لو۔ ایم ایس آفس سیکھنے کے بعد آپ کو کمپیوٹر پر 75% سے لے کر 80% تک کنٹرول مل جاتا ہے۔ آپ بہت ساری کمانڈیں سیکھ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایم ایس آفس، مائکروسافٹ آفس، یہ مائکروسافٹ کمپنی کے مالک کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی اور اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی۔ تو میں آپ کو جو پروگرام سکھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے مائکروسافٹ آفس۔ مائکروسافٹ آفس میں ویسے تو 6-7 پروگرام موجود ہیں، لیکن میں آپ کو 3 پروگرام سکھاؤں گا، اس لیے کہ میں انٹرنیٹ کے آپشن چھوڑ دوں گا۔ اگر میں انٹرنیٹ کے آپشن بھی ساتھ آپ کو سکھاؤں، یعنی ایم ایس آفس میں انٹرنیٹ کے آپشن بھی میں اگر شامل کروں، تو یہ 1 سال سے کم کا پروگرام نہیں ہے، یہ پھر بہت لمبا پروگرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اس کی بنیادی چیزیں سکھانی ہیں ایم ایس آفس کی، اور اس میں آپ کو 3 پروگرام سکھاؤں گا۔ اس میں پہلا پروگرام جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروگرام ہے اور اس کا نام ہے ایم ایس ورڈ، یعنی مائکروسافٹ ورڈ۔ ورڈ کا مطلب ہے لفظ، اور یہ چونکہ سارا لفظوں کا کھیل ہے، اس میں سارے ٹائپنگ کے اصول، ٹائپنگ کی سپیس، ٹائپنگ کی جگہ، ٹائپنگ کے آپشن، ٹائپنگ سے متعلقہ ساری چیزیں آپ کو اس پروگرام میں ملیں گی۔ اور میں ایم ایس آفس سکھاتے ہوئے سب سے زیادہ وقت جو ہے اس میں خرچ کرتا ہوں، سب سے زیادہ زور اس پہ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ یہ پروگرام سیکھ جاتا ہے وہ سمجھیں کہ آدھا سے زیادہ کمپیوٹر چلانے کے قابل ہو گیا۔ تو اس لیے ایم ایس ورڈ، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروگرام کون سا ہے تو وہ ایم ایس ورڈ ہے۔ اور ایم ایس ورڈ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پروگرام کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپارٹنٹ پروگرام بھی ہے۔ چونکہ دنیا میں ٹائپنگ کا کام، جہاں بھی لیٹر لکھے جائیں گے، جہاں بھی ناول لکھے جائیں گے، جہاں بھی کالم اور سٹوریاں لکھی جائیں گی، انگریزی ٹائپنگ کی بات ہوگی تو اس وقت آپ ٹائپنگ پروگرام استعمال کریں گے۔ دوسرا پروگرام جو میں نے آپ کو سکھانا ہے وہ ہے مائکروسافٹ ایکسل۔ مائکروسافٹ ایکسل اکاؤنٹنگ پروگرام ہے، اس میں جمع تفریق، ضرب تقسیم اور فارمولے اور اس طرح کی چیزیں عام ہیں، اور یہ بہت آسان ہے، اور اس میں اکاؤنٹنگ بہت ہی آسان ہے۔ اس لیے میں نے اگلا پروگرام جو آپ کو سکھانا ہے وہ ہے ایم ایس ایکسل۔ تو ایم ایس ایکسل اکاؤنٹنگ پروگرام ہے، نہ کہ ٹائپنگ پروگرام۔ اور ٹائپنگ پروگرام، اگر ٹائپنگ کا کام کرنا ہے تو آپ ایم ایس ورڈ استعمال کریں گے، اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کا پروگرام استعمال کرنا ہے، اکاؤنٹنگ کا کوئی کام کرنا ہے تو آپ ایم ایس ایکسل استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا پروگرام میں نے آپ کو سکھانا ہے وہ ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ یہ میڈیا پروگرام ہے، اور اس کی زیادہ تفصیل بتانے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اب تک میں نے جتنے آپ کو تعارفی پروگرام میں جتنی سلائیڈیں دکھائیں وہ ساری کی ساری پاور پوائنٹ پہ بنی ہوئی تھیں۔ تو پاور پوائنٹ ایک ایسا پروگرام ہے کہ پاور پوائنٹ میں آپ میڈیا کا کام آپ اس سے لیتے ہیں، بریفنگ کے لیے، سیمینارز کے لیے، ٹریننگز کے لیے، لیکچرز کے لیے یہ پروگرام استعمال ہوتا ہے۔ اب جتنی بڑے ادارے، بڑی یونیورسٹیاں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، مثلاً یونیورسٹیاں، مثلاً اچھے کالج، تو وہاں ہر ٹیچر کے لیے، ہر کلاس کے لیے ایک کمپیوٹر رکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ اس کو ملٹی میڈیا کے ذریعے پوری دیوار پہ اس کا ڈسپلے دکھا دیا جاتا ہے۔ ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر اپنا لیکچر رات کو، شام کو تیار کر لیتے ہیں، اور وہ پاور پوائنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں، اور پاور پوائنٹ میں اپنی مرضی کا ڈیٹا جو انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اس کے متعلقہ ڈیٹا، اس سے متعلقہ تصویریں، میپس، ڈائیگرامس، یہ ساری چیزیں
رات کو ایک فائل بنا لیتے ہیں شام کو، اور اگلے دن جا کے آرام سے وہ لیکچر دے لیتے ہیں، اور میڈیا پروگرام ان کی بہت بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بریفنگز کے لیے، سیمینارز کے لیے، ورکشاپس کے لیے اور مختلف انداز کی ٹریننگ کے لیے یہ پروگرام استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لب لباب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کو ایم ایس آفس سکھانا ہے، اور اس میں نے آپ کو 3 پروگرام سکھانے ہیں، اور ان 3 پروگراموں میں سب سے زیادہ وقت ہمارا ایم ایس ورڈ میں خرچ ہوتا ہے۔ یعنی اگر فرض کریں 3 مہینے کا شارٹ کورس ہو تو 1.5 مہینہ ہمارا تقریباً اس میں ایم ایس ورڈ میں لگ جاتا ہے، اور باقی وقت میں پھر ہم ایکسل اور پاور پوائنٹ اور دوسری کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ والا آپشن جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی کی بورڈ، یہ آپ کا آخری آپشن ہے۔ کی بورڈ کے آپشن میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ چونکہ یہ سب سے بڑی ان پٹ ڈیوائس ہے کمپیوٹر کی، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ کمپیوٹر کی سب سے بڑی ڈیوائس ہے، ان پٹ ڈیوائس، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی سمجھ جب تک نہ ہو، آپ اس کو آپریٹ کرنے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تو اس میں ٹاپ لیفٹ پہ جو بٹن ہے، اس کا نام ہے اسکیپ۔ اسکیپ کا بٹن ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ نے کوئی ڈائلاگ باکس کھولا ہوتا ہے۔ آگے چل کے تفصیل بتاؤں گا کہ ڈائلاگ باکس کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے متعلق ڈائلاگ باکس کھولتے ہیں اور ڈائلاگ باکس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا، یعنی آپ اس سے کام نہیں لینا چاہتے، تو آپ اسکیپ کا بٹن کلک کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائلاگ باکس بند ہو جاتا ہے۔ تو اسکیپ کا بٹن، ویسے اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، نکل جانا یا کسی جگہ سے کھسک جانا، لیکن یہاں کمپیوٹر کی دنیا میں آپ جب بھی کوئی بے شمار ڈائلاگ باکسز ہم کھولتے ہیں، اور ہر ڈائلاگ باکس جب کھلتا ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے ہم یا اس پہ ریڈ کراس استعمال کرتے ہیں اور یا پھر اسکیپ کا بٹن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے آپ کے پاس فنکشن کیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ F1 سے لے کر F12 تک 12 کیز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ فنکشن کیز کہلاتی ہیں۔ ان کا فنکشن اب آ کے کافی حد تک کم ہو گیا، لیکن پرانے پروگراموں میں ان کا فنکشن بہت زیادہ ہوتا تھا۔ مثلا کسی زمانے میں نے ورڈ سٹار نامی پروگرام میں کام کیا، تو ورڈ سٹار میں ساری کی ساری کمانڈیں ہم F1 F2 اور F3 اور اس طرح کی دیتے تھے، اور اس سے ہم کام لیتے تھے۔ تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ تھی اس وقت۔ اب ان کا استعمال بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کمانڈیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس پروگرام کے دوران جب ہم ٹریننگ میں گزریں گے تو اس میں F1 سے لے کر F12 تک میں سے کچھ کمانڈیں ہمارے سامنے آئیں گی جو ہم یوز کریں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ فنکشن کیز ہے، ان کو فنکشن کیز کہتے ہیں، اور یہ 12 ہیں۔ اس سے اگلی جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ اتنا بڑا جو ریکٹینگل آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس ریکٹینگل کے اندر جو بٹن ہے اس کو آپ مین کی بورڈ بولتے ہیں۔ مین کی بورڈ کے اندر آپ کے الفابیٹ سارے اے سے لے کر زی تک اور مختلف دوسرے بٹن اور کیز موجود ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑی تھوڑی تفصیل ان کی بتانے لگا ہوں۔ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے اوپر پوری گنتی دی ہوئی ہے، ٹوٹل گنتی آپ کی 10 ڈیجٹ بنتی ہے، یعنی دنیا پوری میں گنتی جو ہے وہ ٹوٹل 10 ڈیجٹ ہے، 1 سے لے کر 9 تک، اور 0 کو اگر ملائیں ساتھ تو 10 ڈیجٹ آپ کی ٹوٹل گنتی بنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، کی بورڈ بنانے والوں نے 1 سے لے کر 10 یعنی 9 تک اور پھر 0 اس میں شامل کر دیا۔ اب اس میں ایک بٹن دیا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے بیک سپیس۔ جب آپ کسی میٹر کے دائیں طرف موجود ہوتے ہیں اور آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ بیک سپیس استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں یا ایک آپشن سے دوسرے آپشن کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے آپ بیک سپیس استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرض کریں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، پاکستان از مائی ہوم لینڈ، آپ اس کے فل سٹاپ کے اوپر موجود ہیں اور آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ پہلے فل سٹاپ اور پھر اس کے اسی طرح سارے لیٹر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بیک سپیس استعمال کریں گے، کیونکہ بیک سپیس جو ہے ہمیشہ لیفٹ سائڈ والا میٹر جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہونے کے بعد آپ نے دیکھ لیا اس کی کیز کی جو پوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، جس طرح آپ کو یہ کیز نظر آ رہی ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں کی بورڈز پر کی اسی پوزیشن میں اور اسی لوکیشن پر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں
जब आप किसी की को क्लिक करते हैं, मसलन आपने वर्ड प्रोग्राम खोला, वर्ड प्रोग्राम खोल के आपने ए टाइप किया, जब आपने ए क्लिक किया तो उसने छोटा ए आपके सामने टाइप किया। आप चाहते हैं कि आप बड़ा ए क्लिक टाइप करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि साथ आप शिफ्ट वाली की दबा लेंगे। जब आप शिफ्ट वाली की दबा के ए टाइप करेंगे या इन अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, तो क्या होगा कि वो बड़ा टाइप होगा, यानी स्मॉल लेटर नहीं होगा बल्कि कैपिटल लेटर वो टाइप होगा। तो वैसे किसी भी की को आप इस्तेमाल करेंगे, छोटा लेटर टाइप होगा, मसलन पी है, ओ है, एल है, जो भी है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में आपको लिख के देगा। लेकिन जब आप शिफ्ट का बटन साथ दबा लेंगे तो वो फिर क्या करेगा आपको, यानी आप स्मॉल से कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब आप शिफ्ट दबा के कोई बटन इस्तेमाल करेंगे वो आपको कैपिटल लिख के देगा, और अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे और टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में आपको टाइप करके देगा। आप देख रहे हैं कि शिफ्ट की दोनों तरफ मौजूद हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। शिफ्ट की जो है ये आपको स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स की तरफ शिफ्ट करती हैं। अगर आप परमानेंटली यानी जो भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक पूरा पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं लेकिन सारे का सारा कैपिटल लिखना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप कैप्स लॉक जो है उसका बटन क्लिक कर देंगे। उसका नतीजा ये होगा कि ये जो स्टेटस लाइटें राइट साइड पे मौजूद हैं, इन स्टेटस लाइट्स में से एक लाइट जो है उसका ताल्लुक कैप्स लाइट के साथ है, यानी इस कैपिटल करने वाले लॉक के साथ है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और ये लाइट जब ऑन हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी टाइपिंग आप करना चाहते हैं वो सारी कैपिटल में करना चाहते हैं। अगर आप इस बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वाली लाइट बुझ जाएगी, अब सारा स्मॉल लेटर टाइप होंगे। तो दो चीज़ें आपको स्मॉल से कैपिटल की तरफ शिफ्ट करती हैं। या तो आर्जी तौर पर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस शिफ्ट का बटन आप छोटी उंगली से दबा लें और कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो बड़ा टाइप होगा, जिस तरह के सेंटेंसेस का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसी तरह अगर आप परमानेंटली कैपिटल लेटर टाइप करना चाहते हैं तो आप कैपिटल लॉक लगा देंगे, ये लाइट ऑन हो जाएगी और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो क्या होगा, वो सारी कैपिटल टाइप होगी। इसके बाद अब आपको एक नीचे बार नज़र आ रही है, सबसे लंबा बटन जो है इसको हम बोलते हैं स्पेस बार। स्पेस बार दो लफ्ज़ों के दरमियान वक्फा करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जब आप एक लफ्ज़ लिख लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बार स्पेस बार इस्तेमाल करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो वो दो लफ्ज़ों के दरमियान एक स्पेस छोड़ देती है, यानी एक स्पेस का वक्फा आप दे देते हैं। तो ये वाले बटन सबसे लंबा बटन है इस कीबोर्ड का, और इसको स्पेस बार कहते हैं। ये आप अंगूठे के साथ इस्तेमाल करते हैं, कभी दायां अंगूठा और कभी बायां। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कि दो बटन कंट्रोल के बटन, एक बटन यहाँ कंट्रोल का बटन और एक बटन यहाँ कंट्रोल का बटन। वैसे तो जब आप कभी टाइप कर रहे होते हैं तो सारे लेटर स्मॉल टाइप हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप कंट्रोल का बटन दबा के कोई लेटर इस्तेमाल करते हैं तो हर लेटर से एक शॉर्ट कमांड वजूद में आती है। आगे चल के हमारा वास्ता पड़ेगा, बहुत सारी शॉर्ट कमांडें हम सीखेंगे। यानी अगर आसान तरीके से आपको समझा दूं कि अगर आप ए टाइप करते हैं तो क्या होता है, ए टाइप हो जाता है, लेकिन आप कंट्रोल पकड़ के जब ए टाइप करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई कमांड होगी, यानी कोई कमांड, कोई और चीज़, कोई और अमल, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा होगा। इसी तरह कंट्रोल Z करेंगे तो कुछ और है, कंट्रोल Q करेंगे तो कुछ और है, कंट्रोल X करेंगे तो कुछ और है। तो कंट्रोल के दो बटन हैं, आप चाहें तो इसको क्लिक कर लें, आप चाहें तो इसको क्लिक कर लें। इसी तरह आगे आपको नज़र आ रहा है विंडो का बटन, इसको बोलते हैं हम विंडोज़ के बटन। तो विंडो कीज़ जो है ये आप क्लिक करके किसी बटन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इससे कुछ और कमांड बन रही होती है। और इसी तरह आगे एक और बटन है आल्ट का बटन, ये भी दो बटन है, विंडोज़ के भी दो बटन, आल्ट के भी दो बटन और कंट्रोल के भी दो बटन। इन बटनों को क्लिक करके जब आप किसी लेटर को क्लिक करते हैं तो उससे कोई और कमांड ही बन रही होती है, कोई और ही एक्शन चीज़ जो है एक्शन में आ रही होती है, या कोई कंप्यूटर कोई और ही अमल कर रहा होता है। तो यही चीज़ें हमने आपको सिखानी है और आपने सीखनी है कि आप ए टाइप कर रहे हो तो कैसे टाइप कर रहे हो, आप कैपिटल ए टाइप करोगे तो कैसा करोगे, और अगर कंट्रोल के साथ ए को इस्तेमाल करोगे तो उसका क्या मतलब होगा और उससे कौन सी कमांड बनेगी। इसी तरह विंडो ए के साथ आप करोगे तो फिर कौन सी कमांड बनेगी, और इसी तरह आल्ट के साथ ए टाइप करोगे तो कौन सी कमांड बनेगी।
تو یہ آپ کا مین کی بورڈ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں اگلے بٹنز کی طرف۔ ان بٹنز کو، یہ جو آپ کے پاس 6 بٹنز ہیں، ان کو بولتے ہیں نیویگیشنل اینڈ ایڈٹ کیز۔ نیویگیشن ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک صفحے سے دوسری صفحے کی طرف جانا، ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کی طرف جانا۔ تو یہ آپ کی یہ نیویگیشن کیز ہیں۔ آپ کسی فائل کے اینڈ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کنٹرول پکڑ کے جب اینڈ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ فائل کے اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور کنٹرول پکڑ کے آپ ہوم کا بٹن استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ اس فائل کے شروع میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ پیج اپ کرتے ہیں تو آپ پچھلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں، اور پیج ڈاؤن کرتے ہیں تو اگلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو نیویگیشنل کی بولتے ہیں، اور ایڈٹ کیز اس لیے ان کو بولتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ کی جو ہے آپ کا میٹر دائیں طرف سے ڈیلیٹ کرتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک جملہ لکھا، میں نے مثال دی آپ کو پہلے بھی، پاکستان از مائی ہوم لینڈ، آپ پاکستان کی پی پر موجود ہیں۔ تو اب اگر آپ پی پر موجود ہیں تو آپ ڈیلیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو وہ آپ کی پی کو ختم کر دے گا، اڑا دے گا۔ آپ مزید کلک کرتے جائیں گے، وہ سارے لیٹر جو ہے وہ ختم کرتا چلا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ بیک سپیس آپ کا میٹر لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ کے سامنے میٹر موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ بیک سپیس استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ کا میٹر آپ کی رائٹ سائڈ پہ موجود ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کا بٹن استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ڈائریکشنل کیز ہیں۔ ڈائریکشنل کیز آپ کو دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر اور نیچے جانے کے لیے آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو یہ تو سیدھی بات ہے، ڈائریکشنز ان کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کی کیز جو ہے آپ کو مختلف ڈائریکشنز میں سفر کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ آخری بات جو آ گئی آپ کے سامنے وہ ہے یہ والا کی پیڈ۔ یہ کی پیڈ نومیریکل کی پیڈ کہلاتا ہے، اور نومیریکل کی پیڈ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر ڈیجٹ پہ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بینکوں کے لیے، اور ایسے ادارے جو ایگزامینیشن وغیرہ کے سیکشنز ہیں یونیورسٹیوں میں، وہاں بہت زیادہ ڈیجیٹل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح بینکوں میں بہت زیادہ ڈیجیٹل کام ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ جو انٹرمیڈیٹ بورڈز ہیں اور سیکنڈری بورڈز ہیں، ان بورڈوں میں سب سے زیادہ کام ڈیجٹس کا ہوتا ہے۔ تو ڈیجٹ کا کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے کی انہوں نے ویسے تو اس طرف بھی رکھ دی ہیں، کیز موجود ہیں، لیکن ڈیجٹ پر کام کرنے کے لیے آپ کو ذرا قریب کیز چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے نومیریکل کی پیڈ کے ساتھ انہوں نے آپ کو کیز دے دی ہیں، اور ساتھ آپ کو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے آپشن بھی دے دیے ہیں۔ مثلاً یہ والا ابلیک کا بٹن آپ کو تقسیم کر کے دیتا ہے، یہ والا اسٹیرک کا بٹن آپ کو ضرب کر کے دیتا ہے، یہ والا بٹن آپ کو مائنس کر کے دیتا ہے، یہ والا بٹن آپ کو پلس کر کے دیتا ہے، اور اسی طرح یہ والا بٹن کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہو تو وہ کر کے دیتا ہے۔ تو یہ نومیریکل کی پیڈ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا سہولت فراہم کرتا ہے کہ وہی چیز جو ایک لمبے ایریے میں موجود ہے، وہی چیز آپ کو دائیں سے بائیں آپ کے پاس چھوٹے سے کی پیڈ میں موجود ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ انٹر کے 2 بٹن یہاں موجود ہیں، اس کی پیڈ کے ساتھ بھی انٹر کا بٹن موجود ہے، اور اس کے ساتھ بھی انٹر کا بٹن موجود ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تک میں نے آپ کو بہت ساری تفصیل سمجھا دی۔ آج میرا تعارفی پروگرام ختم ہو گیا، کمپیوٹر کا تعارف میں نے مکمل کر دیا۔ یہ میں نے 3 ویڈیوز میں آپ کو کمپیوٹر کا تعارف کروایا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں پریکٹیکل کی طرف جائیں گے، اور پریکٹیکل کرتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں آلریڈی آپ کو پہلے والی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اب آپ نے ایم ایس آفس 2007 اپنے کمپیوٹرز پہ لوڈ کر لینا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ موبائل پہ ویڈیو آن کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، اور ساتھ ہی کمپیوٹر پہ وہ متعلقہ پروگرام جو میں آپ سے کہوں گا وہ آپ کھول لیں گے، اور جس طرح میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اسی طرح آپ اس پہ پریکٹیکل کرتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ اس پہ اچھی طرح ایکسرسائز کریں گے۔ تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد کمپیوٹر ہم سیکھ جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔